عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس یوم جمہوریہ میں ہر ہندوستانی کا برابر حق ہے۔ آج کا وہ دن ہے جب قانون نافذ کیا گیا، لاء بنائے گئے، ترتیب دیے گئے۔ آزادی کے بعد پورے ہندوستان کا ایک سنویدھان بنا جس کے تحت ہم سب کو گزارنے کے لیے ایک بہترین لاء کی کتاب پیش کی گئی۔ آج ہندوستان کی آزادی کو 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے۔ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ غلامی میں جینا کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ہم غلامی کے خلاف لڑتے رہے۔ 90 سال کی جنگ کے بعد ہندوستان میں 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی ایک عظیم جنگ کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد یہ لہلاتا ہوا چمن آج ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور ہندوستان کی اس آزادی میں 100-200 کا نہیں، ہزاروں کا خون بہا ہے، اور ان کے خون کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد یہ آج پرچم سر بلند ہے ہندوستان کا۔ ہم آج یوم جمہوریہ سے آج کے دن اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بلکہ پورے ہندوستانیوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا، آزادی مل تو گئی تھی ہمیں 1947 میں، لیکن آج اس آزادی کا سارا لہلاتا ہوا چمن پھر سے بگاڑنے کی کچھ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ کسی خاص ایک ذات، ایک برادری کی بڑھوتری کے لیے ہندوستان نہیں بنا ہے۔ ہندوستان میں ہر ایک کا برابر کا حق ہے۔ یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ ہم بار بار اس چیز کا عہد کرتے ہیں۔ یہاں 1000 سال پرانی مندریں بھی ہیں، کئی 100 سال پہلے کی یہاں چرچ بھی ہیں، اور یہاں پر گرودوارے بھی ہیں۔ اسی طرح 700 اور 800 سال پہلے کی ہماری مسجدیں اور مزارات بھی موجود ہیں۔ ہندوستان اپنے سینے میں ایک بہت بڑی تاریخ لیا ہوا ہے، اس لیے پوری دنیا مل کر ہندوستان کو مٹانا چاہے یہ مشکل بات ہے۔ کچھ تو بات ہے کہ مٹتا نہیں نام و نشان ہمارا۔ میرے عزیزوں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا، اور ہم بھول بھلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اس لیے آج میں ہر ایک سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہندوستان کے لاء کو پڑھیں، قوانین کو جانیں، تاکہ آپ غیر قانونی کوئی کام نہ کریں اور اپنے سامنے کسی کو غیر قانونی کام کرنے بھی نہ دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر ہندوستانی کو معلوم ہو کہ میرے ہندوستان کے لاء کیا ہیں، مجھے یہاں پر جینے کے ادھیکار کیسے دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آگے بھی متحدہ طور پر کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ ہم اختلاف سے باہر آئیں گے اور سب مل کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے عزم کریں گے، عہد کریں گے۔ آج آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات مل کر پرجوش انداز میں یہ عزم کریں آج کہ ہندوستان کے وقار کے لیے ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی بن سکے گا ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہندوستان کی صرف چیزیں حاصل کر لینا، ظاہر سی بات ہے، آپ جی رہے ہیں یہاں پر، آپ کے اناج کہاں سے مل رہے ہیں؟ اسی ہندوستان کی زمین سے۔ آپ کا پانی جو روز استعمال کر رہے ہیں اسی ہندوستان کی زمین سے مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور امریکہ کا پانی پی رہے ہیں، سب ہم یہیں کا پانی پی رہے ہیں، یہیں کے اناج کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ہندوستان کو جانے سے پہلے بھی کچھ دے کر کے جائیں گے؟ یہ ہر ایک نوجوان کے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی ہندوستان کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ دے کر کے جاؤں۔